www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. انبیاء کرام کو اللہ تعالی اس لیے مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی رہبری کریں، دینی رہنمائی کریں، ان کو راہ راست دکھائیں، ان کو عمل کی دعوت دیں، دین میں کامیابی کا اللہ سے ہونے کا پکا یقین دلائیں. اس کے لیے خود نبی کی ذات ایک نمونہ ہوتی ہے اور نمونے تیار کرتی ہے. خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں. آپ کے تشریف لانے کے بعد اب کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی. ظاہری بات ہے کہ اتنی جامع شریعت دی گئی ہے کہ قیامت تک کی انسانوں کی دینی ضرورتوں کا تکفل کر سکتی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونے تیار کیے صحابہ کرام کی شکل میں، اور ان کی بھی اتباع کرنے کے لیے کہا ہے، خاص طور سے خلفائے راشدین کی اتباع اور پھر ہر صحابی کی اتباع۔ ایک خاتون کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا تھا، اس بڑھیا نے سوال کیا کہ یہ تو درست ہے اللہ کے رسول کے میں آپ سے لوں گی، لیکن اگر آپ کو نہ پایا تو کہاں جاؤں گی؟ فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر کے پاس آنا، یہ تمہاری ضرورت کو اور میں نے جو وعدہ کیا ہوگا اس کو پورا کر دیں گے۔ صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ ایمان لائے ہیں کہ قرآن کریم نے جب لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی تو یہ فرمایا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ہے، قابل اعتماد ایمان ہے۔ سرکار کو اتنا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا اعتماد ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسا لاؤ جیسا کہ لوگ لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام لائے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں پہلے ہی پارے کے اندر اس بات کو کہا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لے آئے فقریب ترو، تو یہ کامیاب ہو رہے۔ اس سے اس بات کا پتا چلا کہ ایمان میں کامیابی رکھی ہے اللہ نے، پھر ایمان والا ناکام کیوں ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس کی اپنی کمزوریاں ہوں گی، اپنا ذوق ہوگا، اپنا ویکنیس ہوگا، اس کی وجہ سے وہ ناکام رہا۔ جس وقت کا جو علاج بتایا ہے اگر امت اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو بیماری سے شفا پا جائے، ہدایت یاب ہو جائے، کامیابیوں کا آنا اور کامیابیوں کا قدم چومنا یقینی بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہے، جیسے رات کو بالکل اندھیرے رہو اور ستارے نکل آئے ہیں تو اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے، کچھ نہ کچھ روشنی ملتی ہے۔ ایک ستارے کو آپ پکڑ لیں، اس کو پکڑ کر چلتے رہیں، آپ کو سمت ملتی رہے گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ راہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جن کی بھی راہ لے لو گے، جن کے پیچھے بھی چلو گے، بے شک کامیاب ہو جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے، سرفراز ہو جاؤ گے،
کامران ہو جاؤ گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو قرآن کریم نے خراج عقیدت پیش کیا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہاں یہ فرمایا. اور تصدیق بھی کیسی کی ہے؟ تصویر اتنی شاندار کی ہے کہ ادھر سرکار نے فرمایا ادھر منظور کر لیا. بیچ میں آرگیومنٹ نہیں، یہ دلیل لاؤ وہ دلیل لاؤ. آج دلیل کے بغیر کوئی ماننے کو تیار نہیں. صحابہ دلائل نہیں مانتے. صحابہ فرماتے ہیں آپ حکم دیجیے ہم عمل کریں، یہ زندگی ہے. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہے، قدم اس کا چلے. حکم سرکار کا ہے، عمل اس کا ہو. اس کا نام اتباع ہے. ہزاروں دلائل دے دینے کے بعد تو کوئی بھی مان لے گا. ذخیرہ احادیث میں آپ کو صحابہ کا عمل کرنا اور سرکار کا حکم دینا اور اللہ کے فرمان یہ تو ملیں گے، لیکن صحابہ نے یہ پوچھا ہو کہ ایسا ہی کیوں کر رہے ہیں حضور؟ ایسا شاذ اور نادر کے درجے میں بہت مصلحت کی بات ہو، پلے نہ پڑی ہو تو پوچھا ہے. ورنہ ادھر سوال ادھر جواب، ادھر حکم ادھر عمل. اور عمل میں دیر نہیں لگاتے صحابہ کرام. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بشکل وحی شروع ہوا، وحی ہے اور پہلی وحی جس میں علم کی بات کہی گئی ہے. اور علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو اللہ سے ملا ہے، جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کی عظمت ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے، اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی آ جائے، اور انسان وہ بزرگی کے بعد اس کا بندہ بن جائے. وہ علم مانگا گیا ہے، وہ علم حاصل کرنے کو کہا گیا ہے. دنیا کے فنون کی بات ہی کی گئی. بہرحال جب وحی آ گئی اور حکم آیا کہ بھئی اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیجیے، تو سوچا کہ سب سے اچھے رفیق میرے جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، تجارت میں بھی ساتھ رہے، مجھے پہلے سے جانتے ہیں، میرے ہمدرد بھی ہیں، وہ حضرت ابوبکر ہیں، تو ان کو دعوت دی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اب اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اس بنا پر تمہیں میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور تصدیق کرنی پڑے گی اور ایمان لانا ہے. تو انہوں نے برائے اطمینان کہ سرکار یہ بات بڑی ہے، میں آپ کو صدیق بھی مانتا ہوں، میں آپ کو امین بھی مانتا ہوں، میں آپ کو صدوق بھی مانتا ہوں، میں آپ کو نیک بھی مانتا ہوں، میں آپ کو پارسا بھی مانتا ہوں، میں متقی بھی مانتا ہوں، آپ کی امانت کا بھی میں قائم ہوں، میں آپ کے ساتھ تجارت کر چکا ہوں، میں آپ کے شب و روز دیکھ چکا ہوں. لیکن اب مسئلہ آ گیا بڑا کہ ایمان آپ پر لانا ہے، یہ بڑی چیز ہے. ذرا اس کے لیے مجھے سوچنے دیجیے اور کوئی دلیل ہو تو دیجیے. سرکار کی دعوت دینے سے پہلے 10 سال گزرے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر میں گئے تھے اور وہاں ایک خواب دیکھا تھا. اور خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا سا پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر
اور وہ خواب کی تعبیر وہاں کوئی پادری تھا اس سے پوچھی تھی، تو وہ پادری نے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، ایک عرصے تک ان کے ساتھ رہو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ وہاں تک کا خواب تھا، لیکن یاد رکھو یہ خواب کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا ہے، اس کو سیرے راز میں رکھا جائے۔ دل میں بات رکھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی کو پتا نہیں، وہ پادری کو معلوم، حضرت ابو بکر کو معلوم، اللہ کو معلوم، اور کسی کو یہ راز بتایا نہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار ادنا سی کوئی دلیل دیجیے کہ آپ نبی، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ پر اعتقاد کے ساتھ ایمان بھی لے آؤں، سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا 10 سال پہلے شام میں جو تم نے خواب دیکھا تھا وہ خواب ہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور کہا اسی وقت میں ایمان قبول کرتا ہوں، اس بنا پر کہ اس خواب کا علم کسی کو ہے نہیں، اور اگر آپ کو ہوا ہے تو وہی کی روشنی میں ہوا ہے، اور آپ رسول ہیں کیونکہ رسول پر وحی ہے، آپ کو بدلیے وہی اس چیز کا علم دیا جائے۔ اب حدیث کے ذخیرے کو تو اٹھائیں گے تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ احادیث اتنی ہیں اور صحیح احادیث اتنی ہیں کہ آدمی کو ادھر ادھر بھی جانے کی ضرورت نہیں، احادیث مبارکہ سے استدلال کرے، دلیل دے، بیان کرے، بات سمجھائے، اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر صحابی ہیں، جندب ابن جنادہ نام ہے، طلبہ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے تھوڑی دور ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا ربیضہ، وہاں قیام پذیر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، ان کے حکم پر وہاں گئے تھے، اور یہ جانے کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مصلحت یہ ہے اس وقت کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، ربضہ چلے جائیں، ورنہ آپ کی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو ٹالا جائے، میں ضرور عمل کروں گا، آپ امیر المومنین ہیں، اور کسی حبشی کو امیر المومنین بنا دیا جاتا اور وہ مجھے حکم دیتا تو میں اس کی بات بھی مان لیتا۔ اتباع ایسی ہے۔ تو ایک صاحب پہنچے ربضہ، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غلام کا جو ڈریس ہے وہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈریس بالکل برابر ہے۔ حالانکہ لوگ فرق کرتے تھے کہ جو غلام ہوتے تھے ان کو ہلکے درجے کا ڈریس پہناتے تھے اور خود جو ہے اعلیٰ درجے کا پہنتے تھے تاکہ فرق معلوم ہو کہ بھئی یہ غلام ہے اور یہ مالک۔ تو ایک درجے میں فرق ہونا بھی چاہیے، شرعاً ممانعت نہیں۔ تو تھوڑا سا تعجب ہوا،
جو صاحب ملاقات کے لیے گئے تھے ان کو ذرا تعجب ہوا کہ حضرت نے ایک عجیب بات دیکھ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو لباس میں دیکھ رہا ہوں بے عینی ہی آپ کا جو خادم اور غلام ہے اس کے اوپر بھی وہی لباس میں دیکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا ہے آپ نے کہ غلام کو بھی بے عینی ہی وہ لباس پہنایا ہے آپ نے جو خود آپ نے زیب تن فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ کار کرنا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، دور تھا، اور سرکار کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو انصاف کے اعتبار سے بہتر زمانہ کہتے ہیں، تو سرکار کا زمانہ کیسا ہوگا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے نتیجے میں بکری اور بھیڑیا دونوں ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، تو سرکار کے انصاف کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ تو غلامان رسول ہیں جن کے دور کا عالم یہ ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا اور آپ نے جو معاشرت قائم فرمائی تھی اس کا کیا حال ہوگا؟ اس میں ایثار دے کیے، اس میں للہیت دے کیے، اس میں عاجزی دے کیے، اس میں تواضع دے کیے، اس میں اخلاق دے کیے، اس میں اخلاص دے کیے، یہ سب چیزوں میں سرکار کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور بہترین زمانے سے جو لگا ہوا زمانہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ طے ضرور ہے۔ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا یہ زمانہ بڑی محنتیں، بڑی جانفشانیاں، بڑی قربانیوں کے بعد تیار شدہ ایک بہترین زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، اور میرے زمانے سے لگا ہوا کوئی صحابہ کا زمانہ آئے گا جو میرے تیار کردہ لوگ ہیں، ان کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہوگا، پھر اس سے لگا ہوا زمانہ آئے گا تابعین کا، وہ بھی بہترین زمانہ ہوگا۔ سرکار کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک حبشی شخص سے میری ذرا ٹھہر گئی، تھوڑی سی گفت و شنید ہو گئی، تھوڑی سی تیز کلامی ہو گئی، اور تیز کلامی میں کچھ باتیں سامنے والا بھی کہتا ہے اور جواب میں بھی کچھ باتیں کہی جاتی ہے، تو جواب میں نے اسے اس کی کالی ماں کی دہائی دے دی، اسے حبشن کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس کے دل پر یہ بات لگ گئی، حبشن کا بیٹا ہو لیکن کہو تو برا مان جائے گا، تو کسی کو برے لقب کے ساتھ یاد کرنے سے قرآن کریم نے شدید طور پر منع کیا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ برے لقب کے ساتھ کسی کو مت بلانا، جب لو نام کسی کا تو اچھے عنوان کے ساتھ نام لو، آدھا کاٹ کر نام بولنا، غلط نام بولنا، یا عوام کے اندر جو وہ ایک برے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے اس طرح سے نہ پکارنا۔ ایک حافظ کو آپ پکاریں گے
تو اس سے پہلے حافظ لگائیں گے، ایک عالم کو پکاریں گے تو آگے مولانا لگا دیجیے۔ یہ ادب ہے، زندگی کو ادبی بنائیے۔ دین ادب سکھاتا ہے، دین اور کوئی لوگوں ادب، دین تو آداب ہی آداب کا نام ہے، بیٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، بولنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، زندگی کے سب آداب آ جائیں تو دین آ جائے۔ دین اسی کا نام ہے کہ ہر مرحلے پر شریعت کا لحاظ کیا جائے۔ حالانکہ ادب پر اگر کوئی نہیں چلتا تو ملامت نہیں کریں گے، لیکن یہ بری بات ہے۔ اس لیے ہر وقت کا ادب دیکھو کہ کیا ہے۔ مسجد میں بیٹھیں گے تو ادب دیکھو کہ کیا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں کسی کے تو ادب دیکھو کہ کیا ہے، مہمان بنے ہیں تو ادب دیکھو کہ کیا ہے، میزبان بنے ہیں تو سر پہ مسلط مت ہو جاؤ کہ کھا نہ سکے، تو فرماتے ہیں ہر وقت ایک ادب بنائے۔ آداب تو تھا تو حوشن کا بیٹا اور سیاہ فام، لیکن جب یہ دہائی دے دی تو وہ یہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دردمندانہ شکایت کر، اللہ کے رسول آج ابو ذر غفاری نے مجھے جو ہے حوشن کا بیٹا کہا ہے، سرکار نے بلایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، تو ان کو بلاؤ۔ دیکھو معاملہ جو ہے دونوں طرف سے سننا پڑتا ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ایک طرف کی سنی کچے کام کے لوگ ہیں اور فیصلہ سنا دیا، نہیں بہت خراب کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو نے دوسرے کی بات سنی، کہنے نیوی سنی ہو تو کیا ہوا، لو تیرے اوپر وہی آتی ہے، کتنی سنی ہو جب بھی تو حق کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ نہیں، دوسرے کی بات کو بھی سنو، فیصلہ دو طرف کی بات سن کر ہوتا ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دوڑتے ہوئے آقا کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کیا کیا حکم ہے سرکار، کیوں یاد فرمایا گیا مجھے؟ کہا تم نے کسی سے جھگڑا کیا کیا؟ نہیں جھگڑا تو نہیں ہوا، لیکن تیز کلامی ہوئی۔ کیا کہا تم نے اس کو؟ کہا اس نے مجھے بہت کچھ کہا۔ کہا میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے، صحابہ کرام سچے لوگ ہیں، بہانہ بازی نہیں کرتے، جو سچ ہے کہہ دیتے ہیں، سچ کہو کہ تم نے کیا کہا تھا؟ اور میں نے ان کو حوشن کا بیٹا کہا تھا۔ فرمایا کہ برا کیا تم نے، یہ کالے کو بھی کالا نہیں کہنا، حوشن کے بیٹوں کو بھی اس طرح سے مخاطب نہیں کرتا، تم میرے پاس نہیں رہتے، ایک عرصے دراز سے رہے ہو، یہ سیکھا تم نے، تعلیم یہ میری، کیوں ایسا کیا تم نے؟ اور حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اس موقع پر، ان کی اس دہائی کو پھٹکارنے کے لیے اور ان کی اس بات کو غلط بتلانے کے لیے ذرا عتاب آمیز لہجے میں آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ایسے آدمی ابو ذر تو کہ تیرے اندر زمانے جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ تو چونک گئے سرکار کے ڈانٹنے پر، چونک گئے، چونک کر پوچھا کہ آؤ مرے، ہمارا سفید وار نہیں گیا، نے وہ پروت ہوئے ہو، نے اسلام قبول کر لیا ہے،
સ્વીકારવાને એક લાંબો સમય થયો ને આજે રસૂલે મને એમ કીધું કે તારી અંદરથી જાહેલિયતના જમાનાની બૂ આવી રહી છે, દુર્ગંધ આવી રહી છે તારા અંદરથી. આવા બધા કાર્યો ઈમાન પહેલા કાફિરીન કરતા હતા તે આજે ત્યાં રહ્યું છે કામ. इन्नका इल्लहुम फीका जाहिलिया, तुम्हारे अंदर जाहिलियत की बू देख रहा हूं मैं. लेकिन सरकार के बूढ़े चेहरे के साथ सफेद दाढ़ी के साथ तेरे अंदर अभी भी जहालत है क्या? फरमा बिल्कुल. अगर ना होती ना तो ऐसा तो ना करते तुम. तो हुजूर मैं माफी चाहता हूं, कोई नसीहत फरमा दीजिए इस मौके पर. जो गलती तो हो चुकी है मेरी और मुझे मंजूर भी हो गई है. आपने फरमाया आपकी डांट मंजूर है मुझे, और मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए. आपका क्या करो? फरमाया कि ये इन्ना इख्वानकुम खवलकुम, पहले जमाने में गुलाम बनाए जाते थे, अभी गुलामी की प्रथा नहीं है. इस्लाम में गुलामी से आजादी देने के बहुत से मौके बताए हैं. गेहूं हो तो गुलाम आजाद करो, चांद गिरन हो तो गुलाम आजाद करो, आफ्ताब गिरन हो तो गुलाम आजाद करो, कफाए के अंदर तो गुलाम आजाद करो. आजाद करने का ज्यादा निजाम बनाया है, वरना पहले से गुलामी चल. लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों ने गुलामी की प्रथा शुरू की, नहीं, वो तो पहले से चली आई. तो नसीहत फरमाई कि ये तुम्हारे भाई तुम्हारे अंडर में दे दिए गए, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है. भाई एक शेर होता है, दूसरे माताहत होते हैं. अब सब शेर बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? इसलिए कुछ को अल्लाह ने शेर बनाया, कुछ को उनके माताहत काम करने वाला बनाया है. एक ऊपरी होगा, वरना सब ऊपरी बन जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा. जैसे कि अभी ये भाई एक अपने हजरत ऑपरेट कर रहे हैं, सब ऑपरेटर बन जाएंगे तो माइक खराब हो जाएगा. ऐसा निजाम है. काम जिसके जिम्मे जो दिया गया वो करेगा तो अच्छा होगा, और ना हल को काम शुक्र करेंगे तो कयामत को डाल देंगे. जल्दी कयामत आएगी. इज़ा वुस्सिद अल-अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह. जब मामला ना हल के सुपुर्द किया जाए तो जाहिरी बात है कि हमारे उस्ताद थे, उनको साइकिल चलाने का शौक था, उनको सिखाया भी गया साइकिल, और उनको हमारे मदरसे के दरवाजे के ऊपर से बिठाया गया. जब आप चलाइए, आवाज की आप साइकिल चलाएंगे. हालांकि उनको पूरी मदद नहीं हुई. ये बैठे सामने एक चाचा धोती वाले जा रहे थे, उनके पैरों के बीच के अंदर उन्होंने पहला पहिया दाखिल किया और इनको बस स्टैंड के ऊपर छोड़ा. तो भाई जाहिरी बात है कि जब काम नहीं आता होगा और करने को जाएगा तो बिगड़ जाएगा ना काम. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको बड़ा बनाया, इनको तुम्हारे माताहत बनाया, ये तुम्हारे भाई हैं, इनको गुलाम गुलाम कह के मत पुकारा करो. नौकर नौकर कह के सेठ हमेशा अपने माताहत को ये एहसास न दिलाया करे कि मैं बड़ा हूं और तू छोटा है, और मैं ऊपरी हूं और तू मेरे अंडर में काम कर रहा है. बल्कि काम अगर ज्यादा किया तो साथ मदद में लग जाओ. फिर मेरे सरकार ने फरमाया जो तुम खाओ इनको भी खिलाओ, और जो तुम पहनो इनको भी पहनाओ. जिस दिन मेरे कानों से मैंने मेरे नबी की ये बात सुनी है, मैं रमज़ान में नहीं जहां जहां रहा मेरे गुलामों के साथ उनको वही लिबास पहनाता हूं जो मैं पहनता हूं, वही खाना खिलाता हूं जो मेरे आका के हुक्म के मुताबिक खिलाना चाहिए और मैं खाता हूं. मैं उनको ये मैं इत्तेबा के लिए कर रहा हूं, जैसा सुना है सरकार को फरमाते हुए और जैसा हुक्म फरमाया है आका ने, उससे सरे मुंह मैंने तजावुज नहीं किया.
بلکہ بالکل اسی طرح سے کرتا ہوں جس طرح سے میرے سرکار نے کیا ہے۔ آج تم جو لباس دیکھ رہے ہو میرے غلام کے جسم پر، یہ اصل میں میرے محبوب کے حکم کا نتیجہ ہے۔ تو اگر اتباع کرنی ہونا سرکار کی اتباع، تو سرکار کی اتباع کو سیکھیں گے کس سے؟ فرمایا صحابہ کرام سے سیکھیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ قدم بقدم اور سرکار کی ہر لمحہ کیسے اتباع کی جاتی ہے۔ یہ اتباع اصل میں اسی کے لیے اللہ رسول کو بھیجتے اور جماعت تیار کرتے ہیں جو اس کی ڈگر پر چل کر دنیا کو بتاتی ہے کہ جس طرح سے چل کر ہم نے کامیابیاں حاصل کی، آج ہی دنیا میں پرچم لہرایا ہے، تم بھی اسی طرح چلو گے تو اللہ ہر قدم پر کامیابیاں اور سرفرازیوں سے نوازیں گے۔ ہمارے صدیق املا صاحب جو عرصہ دراز سے ہماری ملا لوکھات میں بہت زبردست خدمت انجام دیتے رہے، غربا کے کام کرتے رہے، وہ وہیں اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور انہیں عافیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔